شام ٹکے دیتا تھا، سمجھتا تھا درویش پر احسان کرتا ہوں، درویش پر احسان کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں۔ بایزید کی بارگاہ میں جب دیتا تھا، آپ کبھی لوٹا دیتے تھے، کبھی کسی کام میں لگا دیتے تھے۔ جب اس کا وقت آخر آیا، وقت آخر سے پہلے اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھتا ہے حشر کا میدان ہے، توجہ میری طرف، حشر کا میدان ہے، ایک بندہ آتا ہے، گریبان پکڑ لیتا ہے اس امیر شخص کا، شافعی المسلک تھا، ہاتھ گریبان پکڑ کے کہتا ہے کہ تو نے 2 دینار میرا قرض دینا ہے، یہ لوٹا، میں یتیم بچہ ہوں، میں اس وقت تک تیری بخشش نہیں ہونے دوں گا، تیری بخشش نہیں ہونے دوں گا جب تک میرا مال نہیں لٹائے گا۔ حکم ہو جاتا ہے دوزخ کا، فرشتے لے کر دوزخ میں چل پڑتے ہیں، جب جہنم کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ توجہ میری طرف، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گدڑی پوش فقیر کا لباس پہنا، شکل بایزید کی ہے، کیا بایزید ہے، کے دروازے پر بیٹھا ہے اور اپنی جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اس میں اشرفیاں لکھی ہوئی ہیں، کہہ رہا ہے اس کی کتنی اشرفیاں قرض تھیں، آج میں اس سے 10 گنا زیادہ دوں گا، یہ دنیا میں مجھے دیتا تھا، آج اس کو جہنم سے نجات۔ پر ایسا لفظ طاری ہوا، ایسا وقت طاری ہوا کہ سارے راستے اس جذب و مستی میں، اس کیف و سرور میں چلتا گیا۔ جب حضرت مجدد الثانی کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ کے قدموں میں سر رکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور مجھے اپنا غلام کہا ہے۔ کہا کہ تجھے اپنا غلام کہا ہے تو تیرا یہ حال کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا حضور جب مجھے آپ نے فرمایا کہ تو مجدد کا غلام ہے تو میرا بھی غلام ہے، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور شہنشاہ نقشبند حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگوں کی زیارت نصیب ہے۔ مجھے فرمایا تو سب کا غلام ہے۔ دوستان محترم ایک شخص حاضر ہوا حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں، سوچئے معرفت کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ ہم گلی محلوں میں ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے کرتے ہیں، طرح طرح کے قبلے کرتے ہیں، لیکن نہ ہلاوت نصیب ہوتی ہے، نہ سکون نصیب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بجائے، اللہ کے ولی کی محبت کی بجائے دنیا کی محبتیں ہیں، حسن اخلاق کی بجائے برے اخلاق ہیں۔ دوستان محترم ایک مرید حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا توجہ میری طرف، حضرت خواجہ باقی باللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ تبلیغ کرو، لیکن ایک شرط ہے کہ تبلیغ کرتا ہے جو بھی اللہ کے راستے کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے اس کو دیکھ کر یا اس کا نام سن کر تیرے ماتھے پر تیری تبلیغ کا فائدہ تب ہوگا، تیری تبلیغ کا فائدہ تب ہوگا اور تیری تبلیغ اثر والی تب ہوگی، لوگوں کے دلوں پر تیری تقریر اثر تب کرے گی کہ کسی اور کا نام سن کر حسد نہ کر بلکہ خوش ہو کہ آقا کے دین کی نوکری ہو رہی ہے۔ آؤ اپنا حال دیکھو کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا، آنکھوں میں کوئی سماتا ہی نہیں، اپنے مرشد کا ادب اور احترام سر آنکھوں پر ہے۔ دیکھو میرے حضور قبلہ عالم جان عالم خواجہ خواجگان کشتہ عشق بانی عشق حضرت خواجہ محمد علی صاحب کی تعلیمات کیا ہے کہ ایک گرو کا چیلا کرے سب کو سلام، جو ایک کے در سے ہٹ جاتا ہے، جو ایک سے نسبت قائم کر لیتا ہے، جو ایک کا غلام بن جاتا ہے وہ سب کو سلام۔ دوستان محترم ٹکے دینے والے، پیسے دینے والے سمجھتے ہیں ہم نے دعا کو خرید لیا ہے، ہم نے مرشد کو خرید لیا ہے۔ خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں ایک شخص ہیرے جواہرات لے کر آیا، آپ نے اس کے دل پر دیکھا، اس کے دل پر لکھا تھا یہ دنیا کی خاطر یہ لے کر آیا ہے، آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا، اس نے اصرار کیا، آپ نے مصلے کو اٹھایا، اس نے
نے کیا نیچے دیکھا کہ ہیرے جواہرات کے سمندر بہ رہے ہیں۔ اخلاق سیکھنا ہے، سلوک سیکھنا ہے، کردار سیکھنا ہے تو اپنے مشائخ سے سیکھو، اپنی حالت کو سنوارو۔ دوستو یہاں حاضری لگوانے نہ آیا کرو، یہاں صرف رات گزارنے نہ آیا کرو، یہاں سال کے بعد چہرہ دکھانے نہ آیا کرو، یہاں اس نیت سے آیا کرو کہ جب اٹھیں گے تو من کی دنیا میں انقلاب لا کر اٹھیں گے، جب اٹھیں گے تو سارے سال کے لیے دل کو اور روح کی دنیا کو بدلنے کے لیے اٹھیں گے۔ دوستان محترم، ہمارے ساتھ کوئی ذرا سی نفرت کی بات کرتا ہے تو ہمارے تیور چڑھ جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی بات سنا رہا ہوں، دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر تشریف لے جاتے ہیں حاضری کے لیے، جانے والے ہوتے ہیں، مریدوں کا رش ہوتا ہے کہ خواجہ باقی باللہ آ رہے ہیں قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ دوستان محترم، حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ تو بچوں کا شور مچتا ہے، ہٹ جاؤ، جگہ بناتے ہیں، مصلی بچھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک فقیر اور ملنگ تھا، اس نے بے وقوفی کی، وہ آپ کو گالم گلوچ کرنے لگا، آپ ابھی پہنچے نہیں تھے، برا بھلا کہنے لگا۔ اسی اسنا میں حضور تشریف لے آئے، خواجہ باقی باللہ تشریف لے آئے، قریب تھا کہ مرید اس کو مارتے، اس کو زد و کوب کرتے، اس کو تکلیف پہنچاتے۔ آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ گالی گلوچ کرتا ہے، کہا ہٹ جاؤ، خبردار کوئی اس کو ہاتھ مت لگائے۔ قریب گئے، اپنے پیارے جبہ مبارک سے اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھا، اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنی جیب خاص سے اس کو نظرانہ کہا اگر میرے میں کوئی برائی ہے فقیر میرے۔ دوستان محترم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے کردار کیا ہیں؟ ہمارے سلوک کیا ہیں؟ یہ بات سوچنے کی اور توجہ طلب ہے۔ آئیے مرشد کریم کے ساتھ جو نسبت اور تعلق قائم ہے، ہمارے مرشد کی نسبت ایسی نسبت ہے جو عبدالآباد تک آباد اور قائم رہنے والی ہے، جو قیامت والے دن کی سفر کرنے والی ہے۔ مرشد کے دم سے لگنا ہے تو صحیح معنوں میں لگو، اپنے آپ کو بدلو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنی اپنی توفیق، اپنے اپنے برتن، اپنے اپنے ذوق اور دل کے مطابق یہاں سے جھولیاں بھر کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔